اور دین علم ہی ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں۔ ایک علم، ایک پھر اس پر عمل، اور ان دین دونوں چیزوں کا مجموعہ دین۔ دین سیکھے بغیر دین پر عمل ممکن نہیں، دین سیکھے بغیر دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں شکر کا حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اسی طریقے سے 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان علیہ السلام کا قصہ یا ان کی باتیں نقل کرتے ہوئے وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، یہ ارشاد فرمایا۔ ایک تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی شکر کی فضیلت بھی بیان فرماتے ہیں، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے شکر کا حکم بھی، کہ فضیلت بیان کرنے کا مطلب اس کام کے کرنے کا حکم ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو دیکھو اس پر میری پکڑ ہوگی اور میری سزا بڑی سخت ہے، ان عذابی لشدید۔ بہرحال قرآن پاک کی یہ 3 آیتیں اس وقت مجھے یاد آئی، یہ تینوں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حدیث پاک میں بھی بکثرت اس کا حکم ہے۔ یہاں جو بیان چل رہا ہے میرے خیال سے تو کئی مہینے ہو گئے، 3 مہینے شاید ہو گئے، شکر ہی کا بیان چل رہا ہے۔ بات پہلے فضیلت کی آئی کہ شکر کی فضیلت کیا ہے، پھر بات اس کی آئی کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے۔ شکر کیسے ادا ہوتا ہے اس کی جو باتیں، جو شقیں بیان کی گئی، ان سب کا حاصل یہ ہے، نمبر 1 نعمت کو پہچانے، نمبر 2 اس نعمت کو اللہ کی طرف سے جانیں۔ اس کی ایک مثال دی تھی، مثال کے طور پر شہر میں رہنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آیت شریفہ پڑھیں کوئی؟ جی اذ اخرجنی من السجن من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، کس طرح سے ہے آیت شریفہ؟ اس سے پہلے ہے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مجھے جنگل میں سے، دیہات میں سے شہر کے اندر لائے۔ ہاں تو یہ بھی نعمت ہے۔ اب اگر کوئی اس کو نعمت ہی نہ سمجھے، اس کو زحمت اور پریشانی سمجھنے لگے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس پر شکر ادا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا
قرآن پاک حفظ کرنا، قرآن پاک ناظرہ پڑھ لینا، عالم دین ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی اس کو نعمت ہی نہ سمجھے تو اس پر شکر کہاں کرے گا؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اذان کی خدمت کوئی کرے اور مؤذن رہے ساری عمر، ہم تو اس کو بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، بڑا گھٹیا کام سمجھتے ہیں اس کو، ہاں، لیکن بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ میدان حشر میں مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، سب سے اونچا الگ سے ہی دکھائی دیں گے مؤذن، ہاں۔ تو اگر کوئی اس کو نعمت سمجھے گا تو اس پر شکر ادا کرے گا، اور اگر وہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے میری قسمت پھوڑ دی، وہ تو مجبوری میں پڑھا مسجد میں، تو وہ اس پر کہاں شکر ادا کرے گا؟ ہاں۔ تو اسی طریقے سے اولاد کی نعمت بڑی نعمت ہے، خاص طور سے جب اولاد نیک ہو، صالح اولاد ہو تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر پہلے ہی نسبندی کروانے کے چکر میں لگ جاوے لیکن مجبوری میں ہو جاوے 2 بچے 3 بچے 4 بچے، تو وہ اس پر کہاں شکر کرے گا؟ بہت ساری مثالیں ہو گئی جس سے آپ سمجھ گئے کہ جو آدمی نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھے گا تو وہ بس شکر کیا ادا کرے گا اس پر؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ نعمت کو نعمت جانے، اللہ کی نعمت کو پہچانے، اللہ کے انعام کو پہچانے، ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ یقین کرے اور یہ سچ ہے، صرف فرضی بات نہیں، زور زبردستی منوانے والی بات نہیں، یہ سچ ہے کہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، نعمت صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس سلسلے کی میں نے دعائیں حدیثیں سنائی تھی، آج میں اس کو نہیں رہا، بس ایک آیت سنا دوں چلو آپ کو۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھلائی تجھ کو پہنچی تو اللہ کی طرف سے، اور جو مصیبت تجھ کو پہنچی تو تیری طرف سے، ہاں، ہوتی رہے گی انشاءاللہ اس کی تفصیل۔ اب تجھے میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں نے یہ چیز اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے حاصل کی ہے تو یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری میں داخل ہے، اور ہے بھی غلط، ہے بھی غلط، ہاں۔ تو دوسری چیز ہے کہ نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں۔ پہلی 2 باتیں تو پچھلے مہینوں میں آئی ہیں، آج اسی بات کا بیان ہو رہا ہے، پچھلی باتیں اس لیے لوٹائی تاکہ پوری بات ذہن نشین ہو جائے، اور آج بس اسی کو لیجئے کہ اللہ کی نعمت، اللہ کا انعام اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ اس جملے کو میں کئی بار کہوں گا، اللہ کی نعمت، اللہ کی دی ہوئی نعمت، اللہ کا کیا ہوا انعام، وہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو۔ دیکھو، دماغ، ذہن، سمجھ، عقل، آپ کچھ بھی کہہ لیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے قریب قریب۔ جی ہاں، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔
اگر خدا نخواستہ ہمارے بھیجے کی کسی رگ میں کچھ کمی ڈیفیکٹ آ جاوے تو ابھی ہم جو علم کی ہنر کی کہہ کی باتیں کرنے لگے ہیں ابھی پاگل کی طرح سڑکوں پہ دوڑے پھرے. ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ دماغ اور یہ عقل اللہ کے فرما برداری میں خرچ ہو، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، عقل دی، سمجھ دی، اور وہ اس سے لوگوں پر ظلم کرنے کے طریقے ایجاد کرتا ہے، اور وہ اپنی عقل اور سمجھ سے لوگوں کا بیوقوف بنا کر ان کا مال ہڑپتا ہے، دماغ کا ہی کام ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. پہلے زمانے میں تو چوری ہوا کرتی تھی لاٹھی ڈنڈے سے، اب چوری ہو رہی ہے انگلیوں سے، اب چوری ہو رہی ہے قلم سے، ہاں دماغ سے. جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے. ابھی جوانوں کو معلوم نہیں، 10 سال کے بعد معلوم ہوگا کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے. اب اس جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرے، یہ اس نعمت کی ناشکری ہے. پیسہ، دولت اللہ کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جی ہاں، اس سے جنت خریدے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی اطاعت فرما برداری میں، اللہ کی رضا میں خرچ کرے، یہ تو شکر گزاری میں شامل ہے. اور اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں خرچ کرے، یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے اور ناقدری ہے. آپ انہی سب باتوں کو سمجھتے چلے جاؤ. اپنی بات میں بتایا تو نہیں کرتا، کبھی کبھی بتا بھی دوں جب میری سمجھ سیما میں ہے بات. ہاں جی ہاں، یہ سمجھ لیجئے گا آپ کہ 1403 اور اب ہے 1446، 2 نکال دو تو 44 سال بچتے ہیں. تو 44 سال میں نہ معلوم کیسے کیسے حالات آئے، کیسے کیسے حالات آئے. لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ کاروبار میں لگ جاؤں، صرف ایک ہی بات کی وجہ سے، صرف ایک ہی نقطے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ سمجھنے سمجھانے والا دیا ہے. اب اس کو کسی دوسرے کام میں لگانا یہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری ہے اور ناشکری ہے. ہاں پیارے بھائیوں، یہ کئی مثالیں میں نے آپ کو دی تھی، کئی مثالیں میں نے آپ کو دی تھی. اور یہ دوسری بات میں نے اپنی بات بتائی آپ کو، یہ اس لیے بتائی تاکہ جو اگلی بات میں کہنے جا رہا ہوں، اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے. جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا، قاری بنایا، اور اب وہ قرآن پاک کو پس پشت ڈالتے ہیں. پس پشت کا یعنی کبھی پڑھنے کی، تلاوت کی نوبت ہی نہیں آتی، اور پوری طریقے سے دنیا کمانے میں لگ جاوے، پوری دنیا سے دولت کمانے کے چکر میں لگ جاوے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے. اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا، عالم بن گئے،
تو پڑھا تو مدرسے میں، لیکن اس کے بعد پھر جو دوسرے کاموں میں دوسرے دھندوں میں لگے تو ایسے ہو گئے جیسا کہ علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں، یہ عالم ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں ماشاءاللہ اپنے گھروں سے وہ خوشحال ہیں اور زیادہ قابلیت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ سب سارے کے سارے مولوی عالم نہیں ہوتے۔ ہاں تو قابلیت بھی ان کے اندر کوئی زیادہ نہیں ہے، تو میں انہیں دو باتوں کا ہمیشہ حکم دیتا ہوں، حکم نہ کہو مشورہ دیتا ہوں۔ ہاں، آپ اپنے کاروبار کے ساتھ امامت ضرور کراؤ، اور نہیں کچھ کرا سکتے آپ، لیکن امامت کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا سکتے تو کسی مسجد میں آپ خطبہ جمعہ پڑھاویں، جمعہ کا خطبہ دیں، جمعہ سے پہلے تقریر کریں، خطبہ دیں، جمعہ پڑھاویں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار کسی مسجد میں تفسیر ضرور کریں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ صبح میں یا شام میں اپنی مسجد میں کسی بھی جگہ پر مکتب ضرور پڑھاویں۔ ہاں، تو ان سب مشوروں کا ایک ہی حاصل ہے، ایک ہی منشا ہے اس کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حافظ بنایا، اللہ نے آپ کو قاری بنایا، اللہ نے آپ کو عالم بنایا، اس کی قدردانی میں ایک یہ بھی ہے، اس کی شکر گزاری میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں اس میں وابستہ رہیے، اس سے چاہے تفسیر، چاہے امامت، چاہے مکتب پڑھانا، غرض کچھ بھی۔ یہ یہاں پر میں اپنے سبھی بھائیوں کو ایک بات عرض کر کے دیتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی ایسے اچھے سچے مخلص علماء، مفتیان کرام، قاری، حافظ، سبھی لوگ موجود، سبھی جماعتوں میں موجود ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے پڑھ لیں، مسلمانوں کے بچے نماز پڑھا کریں، مسلمانوں کے بچے دین سیکھ لیں۔ ان کے اندر ایک طلب اور تڑپ ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ تو دوسرے لوگ تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں سے کیا غرض ہے، لیکن غرض جو کچھ ہے، اصل بات اس کے اندر ایک داعیہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی تو اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور اس میں شکریہ میں ایک یہ بھی شامل ہے کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں اس سے وابستہ رہیں۔ میرے بھائیوں، ان مثالوں سے بات خوب اچھی اس طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں پڑھتا ہوں کتاب، تیسرا رکن، شکر ادا کرنے کا تیسرا رکن، ہر نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضامندی رکھنے میں استعمال کرنا، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ مخلوق کی پیدائش کی غرض اور مقصد سمجھے، اور یہ بات جانے کہ کیا کیا چیز کس کام کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میں نے بہت سی مثالیں دی ہیں آپ سے، یہ وہی بات کہہ رہے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، یہ جوانی دی اپنی عبادت کے واسطے، یہ جوانی دی کمزوروں کے، اپاہجوں کے اور مظلوموں کے کام آنے کے واسطے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے
صحیح راستہ تلاش کرنے کے لیے وغیرہ۔ تو جو چیز علم دیا عمل کرنے کے لیے، علم دیا دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو جس چیز کے لیے، جس غرض کے لیے، جس مقصد کے لیے اللہ نے وہ چیز بنائی ہے اسی میں خرچ کریں، اس کے خلاف خرچ نہ کریں۔ یہ مثالیں اسی بات کو سمجھا دی۔ آگے یہ بھی بتا رہے ہیں اور آسان ہو جائے گی بات۔ مثلا آنکھ کی بینائی، روشنی، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور علم دین کی کتابوں کو دیکھنے پڑھنے میں خرچ کریں۔ آسمان اور زمین جیسی بڑی مخلوق کے اس غرض سے مشاہدے میں خرچ کرے کہ عبرت حاصل ہو۔ قرآن مجید پڑھنے میں، دین کی کتابیں پڑھنے میں خرچ کریں۔ آسمان اور زمین جیسی بڑی مخلوق کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے میں خرچ کریں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں سوچنے کی، لیکن ایک چیز ہے جس کو میرے جیسا، آپ جیسا نادان آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ کیا؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کتنی لمبی چوڑی بنائی، کتنی لمبی چوڑی زمین بنائی کہ انسان کہیں اس پر بلڈنگیں بناتا ہے، انسان کہیں اس پر باغ لگاتا ہے، کہیں کھیتی کرتا ہے، کہیں جانور پالتا ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں درخت ہیں، کہیں چراگاہ ہیں۔ یہ بھی ایک عبرت کی چیز ہے۔ ایسے ہی آسمان کے اکثر و بیشتر ہمیں فائدے معلوم نہیں ہیں، لیکن بہرحال آسمان جیسی بڑی مخلوق دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو سمجھ میں آتی ہی ہے۔ اور آسمان سے اگر ہم بلندی مراد لے لیں، وہ جسم مراد نہ لیں جس کو آسمان اور سما کہا جاتا ہے، تو اس بلندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستارے بھی بنائے، چاند بھی بنایا، سورج بھی بنایا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کے لیے کسی علم حیات کی اور کسی بڑے آلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کو دیکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آنکھ یہ ہے عبرت، تو آنکھ اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ خالق یعنی پیدا کرنے والے کی برتری، عظمت اور بڑائی سے آگاہ ہونے کے لیے۔ نیز، اب اگلی بات سنیے، نیز اس آنکھ سے کسی کا سطر دیکھنے اور عورت پر نظر ڈالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا۔ دیکھو مرد ناف سے لے کر ناف بھی سطر میں داخل ہے، ناف بھی سطر میں داخل ہے۔ جب لنگی ونگی باندھا کرو، خاص طور سے جب اوپر کرتا نہ ہو تو ناف سے اوپر باندھا کرو۔ اگر پیٹ بڑا ہے، یہاں لنگی نہیں بنتی تو بنیان نہ پہنا کرو، ایک چھوٹا سا کرتا پہنا کرو جو کم سے کم آدھی ران تک یہاں تک آ جائے، تاکہ یہ ناف کا حصہ، ناف اور اس سے نیچے کا حصہ دکھائی نہ دے۔ غرض ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا یہ حصہ سطر ہے، کسی کے واسطے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اسی سے آپ ایک بات سمجھ لیجئے گا، آج ایک عام رواج ہو رہا ہے کہ نیکر پہن کر، ایک چھوٹا سا بنیان سے پہن کر نکل رہے ہیں، آدھی ران تو اس میں نظر آتی ہی ہے، زیادہ بھی نظر آ جائے۔ جو شخص اس طرح گھومتا پھرتا ہے وہ خود بھی گناہ گار ہے صدر کھولنے کا،
بلکہ جو دوسروں کی نظر اس پر پڑ رہی ہے وہ ان کے گناہ میں بھی شامل ہے۔ بہرحال میں صدر سمجھا رہا تھا آپ کو کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اس پر نظر ڈالنے سے، اس کو دیکھنے سے میں روکا ہے۔ اب جان بوجھ کر ارادہ کر کے کسی کا سطر دیکھنا تو یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اسی طریقے سے آپ خوب جانتے ہیں نامحرم، نامحرم ایک کو ہے محرم جس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی حالت میں، جیسے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ، محرم۔ اور ایک ہوتا ہے غیر محرم، یعنی جس سے کسی بھی وقت نکاح ہو سکتا ہے۔ تو نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا ہے۔ اب آنکھ کا استعمال کرنا نامحرم کو دیکھنے میں، خاص طور سے خواہش کے ساتھ، بری نیت سے، خواہش کے ساتھ بری نیت سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ اب آپ سمجھ لو، سمجھو اس بات کو۔ اسی طرح کان اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے سننے میں استعمال کرے جو آخرت میں نفع دیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کان اس لیے دیا تاکہ آدمی اچھی بات سنے، اچھی بھلی بات سنے، ایسی باتیں سنے جس سے عبرت ہو، ایسی باتیں سنے جس سے نصیحت حاصل ہو، ایسی باتیں سنے جس سے علم میں اضافہ ہو، اور علم میں اضافے سے پھر عمل میں اضافہ ہو، ایسی باتیں سنیں تاکہ یہ سب چیزیں پھر آخرت میں کام دیں۔ ہی جو کسی کی برائی، بیہودہ باتیں سننے سے روکیں۔ اور آج تو اللہ کی اس نعمت کا اتنا بیجا استعمال ہو رہا ہے، اتنا بیجا استعمال ہو رہا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں رہی۔ ڈی جے اتنی زور زور سے بجا رہے جائیں، دوسروں کی نیند بھی خراب، بلکہ دوسروں کا دماغ بھی خراب، نیند ہی نیند نہیں، دماغ بھی خراب، خود بھی گناہ میں مبتلا، دوسرے بھی اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا، جو دھیان سے توجہ سے سنے۔ اور اب تو جہاں بھی دیکھو ہاتھ میں موبائل اور کان میں بس کیا کہتے ہیں آپ اس کو، وہ لگا رکھا، سماع، موسیقی، گانا، یہ سب چیزیں سننا حرام ہے، حرام۔ کان کی نعمت کو استعمال کرنا ان کاموں کے سننے میں، یہ اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ زبان اللہ کی یاد یعنی ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر ادا کرنے میں مشغول رکھے، اور یہ اس کا شکر ہے۔ اس کے خلاف دوسری چیزوں میں استعمال کرنا یہ زبان کی ناشکری ہے۔ تنگ دستی یا تکلیف میں شکوہ شکایت سے اپنی زبان کو روکے رکھے۔ اگر کوئی آپ کا حال اور مزاج پوچھے تو شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکلنے پاوے، کیونکہ شہنشاہ کی شکایت ایسے ذلیل بے بس غلام کے سامنے زبان سے نکلی جو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ تو توہین ہے، اس زبان کی توہین ہے، اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے۔ دوستو، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کثرت سے سننے اور دیکھنے میں آتی ہیں،
اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم اس وقت ان کو سمجھا نہیں سکتے، نہ اتنا وقت، نہ اتنی توجہ دینے والا کوئی۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی کمی کی بنا پر، اگر کچھ تھوڑی سی نعمت مل جاوے تو آپے سے باہر، مال مل جائے، عہدہ مل جائے تو آپے سے باہر۔ یہ ہمارے گاؤں کی بولی ہے، آپے سے باہر۔ آپ کے ہاں بھی بولی جاتی ہوگی، آپ بھی سمجھتے ہوں گے اس کو۔ اور اگر تھوڑی تنگ دستی اور بیماری آ جاوے تو پھر شکوہ شکایت، خاص طور سے جوان موت ہو جاوے، بچے کی موت ہو جاوے، اس وقت جو باتیں دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت انہیں سمجھا نہیں سکتے۔ میرے دوستو، بیماری ہو، دکھ تکلیف، بیماری ہو، تنگ دستی ہو، اللہ نے کوئی بھی نعمت دی ہو اور پھر وہ لے لی ہو، تو اللہ کا شکوہ، اللہ کی شکایت نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم نہ ٹھہراؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے رحم نہ ٹھہراؤں۔ دیکھو جی، ہاں بس میرے تو ایک ہی تھا وہی لے لیا، میرے تو ایک ہی تھا وہی لے لیا۔ کیا سمجھ رہے آپ کہ اگر مارنے ہی تھے جسے کئی پھرے، پانچ پانچ چار چار، ان کا مار دیتا اللہ میاں، میرا ایک ہی تھا وہی مار دیا، یہ تو غلط کرا، یہ تو ظلم ہے، یہ تو بے رحمی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے۔ بہت بے وقت موت آئی ہے اس کی، بہت بے وقت موت آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وقت موت بھیجی اس کی ہے۔ تو یہ جملے بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک جملے ہیں۔ تو بھائی، ان موقعوں پر سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، سنبھل کر بولنا چاہیے، سنبھل کر بولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ بھی انسان ہیں، کسی کے 3-4 بیٹے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے تو ہم خود ہی تسلی دیتے ہیں اگلے کو کہ بھائی ماشاءاللہ 3 بچے ہیں آپ کے، اللہ ان کو تندرست رکھے، آپ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، یا آپ کے لیے خدمت راحت کا ذریعہ بنے۔ ہم ان کو تسلی اس طرح سے دیتے ہیں۔ اور ایک اگر ہو تو سبھی کو دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تعزیتی خط کے جواب میں پڑھی ہے۔ اس دن سے بس اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، بڑی احتیاط بڑھ گئی ہے، بہت احتیاط بڑھ گئی ہے۔ ایسے موقع پر کچھ بولنے ہی سے ڈر لگتا ہے کہ کیا پتہ اس کے اندر بے ادبی کی صورت پیدا ہو جائے، کیا پتہ اس میں ناشکری کی صورت پیدا ہو جائے، کیا پتہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ وہ شخص، وہ ایک لڑکا اس زمانے میں لندن میں پڑھتا تھا، اب تو روزانہ لوگ آمے جامے وہاں۔ اس وقت یہ کام یہ کوئی کرتا تھا، کوئی۔ اور آپ نے سنا ہوگا بیرسٹر کی ڈگری، فلاں کی ڈگری، یہ وہیں سے لاتے تھے پہلے۔ یہ ہندوستان بھی انہی کی حکومت میں تھا، تو وہاں پڑھ رہا تھا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کے بھی وہ کچھ قریبی لوگ تھے، انہوں نے خط لکھا، کوئی بہت ساری باتیں لکھی، ایک جملہ ہے لکھا کہ زیادہ دکھ اس بات کا ہے، یہی سنانا چاہتا ہوں میں، مجھے پورا خط یاد نہیں ہے وہ، لیکن یہ جملے یاد ہیں، یہ جملے یاد ہیں۔
اب وہ جوان ہوا تھا، اب اس نے کچھ پڑھ لیا تھا، اب اس سے ہمیں امید ہوئی تھی کہ وہ ہمیں کچھ آرام پہنچائے گا، ابھی اس کو اٹھا لیا، اس لیے دکھ بہت زیادہ ہے۔ بظاہر تو کوئی بات نہیں لگتی ہے، کوئی بھاری بات نہیں لگتی ہے، کوئی ناشکری والی بات نہیں لگتی ہے۔ حضرت اس پر لکھتے ہیں، یوں فرماتے ہیں، آپ کی دوسری باتیں تو بجا کہ اولاد کی موت پر غم ہوتا ہی ہے، رنج ہوتا ہی ہے، لیکن یہ کہ اب وہ جوان ہوا تھا، اب وہ پڑھ لکھ کے کچھ بنا تھا، ہمیں امید تھی کہ ہمیں وہ آرام پہنچاوے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ ہے۔ تمہیں یاد کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ تنگی، موت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت کا کلمہ زبان سے نہ نکلے۔ قلب کا، دل کا شکر یہ ہے کہ اس کو فکر اور ذکر اور اللہ کی معرفت اور اخلاص میں استعمال کریں، اور قلب کا شکر یہ ہے کہ اس کو اچھی صفات سے آراستہ کریں، اور قلب کا، دل کا شکر یہ ہے اس کو خصائل رذیلہ سے پاک کریں، پاک اور صاف رکھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی سمجھدار آدمی کتاب سمجھاوے، اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ذرا کچھ کھول کے سمجھا دیتا ہے، ورنہ لکھنے والا ہمیشہ ہر جملے کی، ہر بات کی تفصیل کرے تو وہ کتاب نہیں بلکہ وہ ادھر دفتر ہو جا۔ دیکھو، جو بات آپ بہت دنوں سے پڑھ رہے ہیں، لفظ شکر، یہ دل کا فعل ہے، یہ صحیح معنی میں دل کا فعل ہے۔ اسی طریقے سے اخلاص، یہ بھی دل کا کام ہے، دل کا کام ہے۔ شکر، صبر، اخلاص، توکل، یہ دل کے کام ہے، دل کے کام ہے۔ تو دل کو ان چیزوں سے آراستہ کرنا کہ اس کے اندر توکل پیدا ہو جاوے، اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جاوے، اس کے اندر صبر پیدا ہو جاوے، اس کے اندر شکر پیدا ہو جاوے، اس سے دل کو آراستہ کرنا یہ دل کا شکر ہے۔ اور اس کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرنا، کیا؟ تکبر، یہ ایک بری عادت ہے، اکثر و بیشتر دلوں کے اندر یہ گھسا بیٹھا ہے۔ اب دل کا شکر یہ ہے کہ اس کو کبر سے پاک کریں۔ حسد، دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر رنجیدہ ہونا، یہ تمنا کرنا کہ نعمت اس سے چھن جاوے، یعنی پریشان حال دیکھ کر دوسرے کو خوش ہو اور اچھے حال میں دیکھ کر دکھی ہو، اس کا نام حسد ہے۔ یہ دل کی ایک بیماری ہے، دل کو اس سے پاک کریں۔ اسی طریقے سے طمع، لالچ، حرص، یہ دل کی بیماریاں ہیں، تو دل کو ان سے پاک کریں، دل کو ان سے صاف کریں، یہ دل کا شکر ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس جملے کو۔ قلب کا شکر یہ ہے کہ اس کو فکر میں، ذکر میں، اللہ کی معرفت میں، اخلاص میں استعمال کریں، اور دوسرے اوصاف حمیدہ سے اس کو آراستہ کریں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور خصائل رذیلہ سے پاک صاف کریں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا۔ غرض ہاتھ، پاؤں، تمام اعضاء اور مال و دولت اور عزت و وجاہت، سب کا شکر یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رکھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر میں اپنی بات لوٹاتا ہوں میرے بھائیوں، اور مقصد ان سے یہی ہے، بار بار کہنے سے
کہ باتیں سب کی سمجھ میں آ جائیں، سمجھ ہی میں نہ آ جائیں بلکہ دل دماغ میں اتر جانا ہے، دل دماغ میں اتر جانا۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ نعمت کو پہچاننا اور نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، اسی کے اثرات میں سے ہے کہ پھر وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے گا۔ کفران نعمت کا ادراک باتباع سنت، درجہ در حقیقت کمال درجے کا شکر تو وہی ہے، در حقیقت کمال درجے کا شکر تو وہی بندے ادا کرتے ہیں جن کا سینہ کھل چکا ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اور معرفت کا نور بھر دیا ہے کہ وہ ہر چیز کے اسرار سے واقف ہیں، ہر شے میں اپنے محبوب کا جلوہ دیکھتے ہیں، اور جس کو یہ درجہ حاصل نہ ہو اس کو سنت کا اتباع اور حدود شریعت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اس کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اگر مثلا کسی نامحرم پر نظر ڈالی تو آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہوگی، نیز سورج اور تمام ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی جن کو آنکھ کی بینائی میں دخل ہے اور جن کے بغیر کچھ نظر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ آنکھ کے بغیر بینائی کام نہیں دے سکتی اور سورج کے بغیر آنکھ بیکار ہے۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ اندھیرے میں آنکھ کچھ بھی کام نہیں دے سکتی، اور سورج اپنے وجود میں آسمان کا محتاج ہے، بس آنکھ کی بد نظری کی ایک معصیت سے گویا کہ آسمان و زمین سب نعمتوں کی ناشکری ہو گئی، سب نعمتوں کی ناشکری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا منٹ ہے ابھی اذان میں؟ جی اذان میں 10 منٹ، ہاں غروب میں 10 منٹ۔ جی میرے پیارے بھائیوں، میں یہ بات بار بار آپ کے سامنے کہتا ہوں، بار بار کیا کہ بات کو خوب سمجھو، سمجھے بغیر عمل نہیں ہونے کا۔ اور یہ بات میں بار بار آپ کو اسی لیے کہتا ہوں کہ بہت سارے اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے یار پیارے جو ماشاءاللہ نیک ہیں، نیک، اور وہ نیک کام کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتے ان سے، اس واسطے کہ انہوں نے بات سمجھی نہیں، یعنی دین سیکھا نہیں۔ اس لیے میں بار بار اس کو کہتا ہوں کہ دین سیکھے بغیر عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنی بات میں لوٹ آتا ہوں، آج دل کی حالت کچھ اور ہی بنی ہوئی ہے۔ شکر کا ہمیں حکم ہے، لیکن ہم شکر کب ادا کر سکیں؟ جب ہم یہ دیکھیں، ہم یہ جانیں کہ شکر اس طرح ادا ہوتا ہے، شکر اس طرح ادا ہوتا ہے۔ اور یہ بات آپ خوب اچھی طرح سمجھ گئے۔ مجھے امید ہے کہ اب مجھے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنی طبیعت کو اس پر آمادہ کرو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے دماغ کی طاقت کو، عقل کو اس میں استعمال کرو، سوچو کہ مجھ سے کوئی ناشکری والا کام تو نہیں ہو رہا ہے، مجھ سے کوئی ناشکری والی بات تو نہیں ہو رہی ہے، ناشکری والی بات تو نہیں۔ بیدار ہو کر رہو، بیدار ہو کر، جاگ کر زندگی گزارو، سو کر اور غفلت میں نہیں، اور اپنی جانچ پڑتال کرتے رہو کہ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے مجھ سے کہ نہیں، اللہ کی ناشکری تو نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے بھائیوں، کل قیامت میں سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اللہ یہی سوال کریں گے، میں نے تمہیں فلاں نعمت دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ فلاں نعمت دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ فلاں نعمت دی تھی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟
مثال کے طور پر ابھی آپ نے سنا نامحرم کو دیکھنا، یہ آنکھ کی ناشکری ہے، بینائی کی جو طاقت ہے اس کی ناشکری ہے۔ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کرے، میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، بینائی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ عبرت کی نگاہ سے تم نہیں دیکھتے تھے، شہوت کی نگاہ سے تم دیکھتے تھے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتے۔ عبرت کی نگاہ سے اگر تم دیکھتے ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی، ہر چیز میں اللہ کی قدرت نظر آتی۔ یہ بلڈنگ کھڑی جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی۔ یہ پنکھے جو چل رہے ہیں، ان پنکھوں کا چلتا ہوا دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، شہوت کی نگاہ سے مت دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔